بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سورج ڈھلا نہیں تھا، میں اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ دراصل میں اور میری بیگم گھر کے لیے نیا فرنیچر دیکھنے پر گئے تھے۔ برانڈڈ فرنیچر اور ہوم ایکسیسریز کی فنیشنگ اور ڈیزائن کمال ہوتا ہے۔ پھر بیگم کا شوق ہے کہ جب فرنیچر لیا جائے تو کم سے کم اس پاس کے کسی بندے کے گھر میں اس جیسا نہ ہو۔ ویسے بھی ابھی کچھ دنوں میں میری بیٹی انگلینڈ سے پڑھ کر آ رہی ہے تو وہی پرانا ماحول اسے بور کر دے گا۔ ابھی میں نے گیٹ پر ہون کیا ہی تھا کہ سامنے والے گھر پر ایک کیب آ کر رکی۔ اس میں سے ایک 25 سے 30 سال کی جوان خاتون اتری۔ شیمپئن کے رنگ کی سن گلاسز لگائی ہوئی تھی جس میں اس کا پنک رنگ سورج کی سنہری جاتی ہوئی کرنوں میں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سنہری روشنی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ کبھی آپ نے روز وائن کے گلو پلیٹ شام کے وقت پکڑا ہو تو اس سے پھوٹنے والی ہیلی گلابی روشنیاں گلاب کے پھول پر شام کی آخری کرنیں پڑتی ہوئی دیکھی ہے، بالکل ویسے ہی پیمانے کی طرح جسم ہلکا سا بھرا ہوا، کمان کی ہوئی کی طرح تنی ہوئی کمر اور اس پر آف وائٹ کرتا۔ شاید یہ کوئی پری ہمارے محلے میں اتری ہے۔ میں نے ایک نظر میں اس کا ایکس رے کر لیا تھا۔ گاڑی کورٹ میں لے جاتے ہوئے میری بیگم نے میری آنکھوں کی زدادویش محسوس کر لیا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر بولی، یہ شمائلہ ہے۔ کون؟ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو کیب سے اتر رہی تھی، اس نے کہا۔ شمائلہ کو ظہیر صاحب کی بیٹی۔ اچھا، وہ جس کی 1.5 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ میں نے جان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ خاوند نے آ کر بہت تماشے لگائے، اس پر الزامات لگائے اور چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ایک چھوٹی بیٹی 6 ماہ کی بھی ساتھ لائی ہے۔ بیگم ایک سر آنکھ کھینچ کر بولی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، ابھی تو بہت جوان ہے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہا، مگر شکر ہے کہ بیگم گاڑی سے اترنے میں مصروف تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ اچانک شیشے کے آگے جا کھڑا ہوا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ بس تھوڑا سا پیٹ آگے کو نکل آیا ہے اور کمپٹیوں پر بال سفید ہو گئے ہیں، ورنہ آج بھی بہت سے نوجوانوں سے خوبصورت ہوں۔ پیٹ کا کیا ہے، ابھی میں نے 2021 ماڈل کی کار نکلوائی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ 2021 ماڈل گاڑی کا اور میرا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اپنی شرارتی ہنسی کو دانتوں سے دبا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں تو میں دبئی آفیشل ٹور پر گیا تھا۔ نورین پہلے مجھے انکل کہتی تھی، جب ایک دن اسے اپنی گاڑی میں لفٹ اس کو آفس تک دی تو پھر دبئی تک میرے ساتھ اس کا تعلق پچھلے 3 سال سے ہے، مجھے بور کرتی ہے۔ میں نے اپنے گولڈ پلیٹڈ کفلنگز اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے چند لمحوں پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ پری چہرہ اپنی کیب سے اتر رہی تھی تو اس کے کاٹن کے کپڑے گرمی کی وجہ سے اس سے چپک رہے تھے۔ خدا غارت کرے، فیشن والوں کو کاٹن بھی اب آگ لگاتا ہے۔ ظہیر اچھا آدمی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے، صبح کی واک میں علیگ سلیگ رہتی ہے، کل اس سے ملتا ہوں۔ اپنا پلان بنا کر میں نہانے چلا گیا۔ بڑی تقدر اور تھوڑا بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد مجھے اس کا نمبر مل گیا ہے۔ سب سے بڑا روپیہ ہے، میں نے 10 دنوں میں ظہیر سے اچھی خاصی فرینکنس کر لی تھی۔ ایک دن جب ظہیر گھر سے چلا گیا تو میں نے شمائلہ کو فون ملایا۔ 3-4 گھنٹیوں کے بعد فون ریسیو ہوا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ میں نے تعارف کروایا تو چونک کر بولی، انکل آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ اور میرا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، لیکن بڑا شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنانا پڑتا ہے۔ میں نے اس پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہا کہ میرے پاس فون میں ایسی ڈیوائس ہے جو گھر کے سب لوگوں کا نمبر نکال دیتی ہے۔ ظہیر فون نہیں پک کر رہا تھا تو تمہیں کر لیا، اس نے گرکتی آواز میں کہا۔ میں ابو کو بتا دوں گی، اور فون رکھ دیا۔ کچھ عرصے تو اس کا جواب نہ آتا، لیکن پھر اس نے ان پیغامات پر اپنے 1 سطر یا 2 سطر میں سرسری جواب دینا شروع کر دیا۔ اس دوران 1 ماہ گزر گیا اور وہ 3 بار اس پر ریپیٹ کر آمنا سامنا بھی ہوا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کے سپر مارکیٹ میں ایک دن ملاقات ہوئی اور مجھے علم ہوا کہ وہ وہاں ہے۔ میں جان بوجھ کر انجان بن کر اس سے ملا، حالانکہ اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹھنڈی پیپسی کا کین آفر کیا جو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا اور اپنی شاپنگ ریڈی ریسیٹ سے اس کے قریب آیا۔ اس نے بتایا کہ حالانکہ یہ سب کا میری بیوی کے، لیکن وہ اب ان سب کے لیے فارغ ہے، اسے کلب سے فرصت ہی نہیں اور میں تنہا ہوتے جا رہا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، انکل اس عمر کے یہی کرائسس ہے۔ میں نے جواب دیا، تمہاری عمر کے کیا کرائسس ہے؟ اس کا چہرہ بجھ گیا اور اس نے منہ دوسری طرف کر کے شیلف سے سامان چننا شروع کر دیا۔ کیش کاؤنٹر پر میں جب اس سے ملا تو میں نے سوری کہا۔ اس کا چہرہ پھر گلاب ہو گیا، مسکرا کر بولی، نہیں یار کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے یار میرا دل تو اچھل کر حلق بنانے لگا، مطلب بات بن گئی ہے۔ میں نے کہا، اگر برا نہ منائے تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ ارے انکل، یہ ساتھ ہی تو میرا گھر ہے، چلی جاؤں گی، ویسے بھی مجھے اب اکیلے پھرنے میں مزہ آتا ہے۔ نہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، ایز یو وش انکل۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ گاڑی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے بتایا کہ یہ اس سال کا ماڈل ہے، میں سال شروع ہوتے ہی ماڈل تبدیل کر لیتا ہوں۔ وہ بولی، واو۔ میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ شکار ہاتھ آ گیا ہے، اور پھر میں نے اس کو کال کی تو کوئی ناگواری محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم کل میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کرو گے؟ اس نے انکار کر دیا اور بولی، میں غیر محرموں کے ساتھ نہیں پیتی۔
आपका शुक्रिया। मैं इस तरह ख़वातीन को खूब जानता हूँ, ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बातें करती है। मैंने मुस्कुरा कर फ़ोन बंद कर दिया। अगले 2-3 बल्कि हफ्ते तक इसका कोई मैसेज नहीं आया, कॉल भी वो काट देती। 10 दिन बाद मैसेज होकर मैंने यह मामला ख़त्म करने का सोचा। मैंने उससे कहा, मैं तुम जैसी कंजरिया को खूब जानता हूँ, खावंद के होते हुए भी अयाशी से बात नहीं आती, तभी तो खावंद तुम्हें छोड़ गया है। मैं तो चाहता था तुम्हें इज्जत मिले, पर तुम जैसी औरतें सिर्फ जिस्म की कमाई खाना पसंद करती। उसे रिसीव होकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन बिस्तर पर उछाल दिया और लेट गया। और फिर सोचा, अगर बीवी को बता दिया तो क्या होगा। इसके बाद और बीवी को सुनाऊंगा, उसे भी सुनाऊंगा। अभी यह सोच रहा था कि फ़ोन की मैसेज ढूंढ बजी, उसी का मैसेज था। जल्दी से खोला, हैरान रह गया। उसने अंकल के बजाय मेरा नाम मुखातिब करके मुझे सॉरी लिखा था और कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो मुझे गलत आदमी समझती रही। मैं कुछ देर सोच पड़ गया कि ऐसे क्या हुआ। फिर इट्स ओके भेज मामला में ख़त्म करना चाहता था। उसने जवाब इसे मैसेज किया कि अपने रवैये की माजरत चाहता हूँ, मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गया था। उसने शरारत के अंदाज में पूछा कि वो कॉफ़ी क्या ऑफर अब भी है या नहीं। मेरे की खुशी और हैरत से फैल गई। बिल्कुल तुम्हारे लिए, हमेशा ही। मुझे आप पिक कर ले, स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने चलते हो। बिल्कुल शुक्रिया। दूसरी शाम नहा धोकर एक कैलिफोर्निया से जो शर्ट खरीदी थी वो पहनी और गाड़ी निकाल कर उसके दरवाजे के करीब पहुंच कर उसे मिस कॉल दी। वो शायद तैयार बैठी थी, या न जाने कितने अरसे बाद उसे एक मर्द की रफ़ाकत नसीब हुई थी। शायद उससे इंतजार ना हो रहा हो। वो उसी सादगी और खूबसूरती का पैकर बनी मेरे कैबिन में आकर बैठ गई। उसकी बीनी बीनी बॉडी स्प्रे की खुशबू मेरे दिमाग को मदहोश किए जा रही थी। गाड़ी में बैठते उसने कल वाली बात पर सॉरी कहा। अखलाकी तौर पर मैंने उससे सॉरी कहा और शर्मिंदगी का इजहार किया। इसने मेरी रान पर एक चप लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, बचे कर बोरी गाड़ी के आन से चला और कॉफ़ी का वादा है, हाथ लगाने का नहीं। शोभ जल्दी आ गई हमें, शायद मुझसे कोई नाजीदगी से हर्जत हो जाती। शोभ वाला मेरे मिजाज से वाकिफ था, खुसूसन जब किसी तकलीफ का एहसास होता। उसने एक निस्बतन तारीख कोने की तरफ हमें बैठने का इशारा किया। तुम क्या पियोगी? मैंने हॉल में कॉफ़ी की खुशबू में गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा। वो बोली कि बिछुने विल बी फाइन। मैंने वेटर की तरफ उसने इस बात में सर हिलाया और चला गया। वो बोली, आपने अपने लिए कुछ नहीं कहा। मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, हमारी चॉइस वो जानता है। वैसे तुम्हारी और मेरी चॉइस एक जैसी है, खूब गुजरेगी। उसने शीशे के नीचे पड़ी तस्वीर पर आंखें गाड़ ली। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने उससे पूछा, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारे साथ बहुत मिसहैप हुई है। जी, वो मेरी तलाक हो गई है। ओ एम सॉरी, पता नहीं वो कौन बदबख्त होगा जिसने तुम्हें मिस कर दिया। मेरी आंखों में शरारत नहीं थी। उसने आंखें उठाकर मुझे गौर से देखा और कहा, एक सवाल पूछो, दिल से जवाब देने में जानते तो इस तरह की तलाक याफ्ता और नौजवान भाई क्या पूछती है कि मुझसे शादी करोगे? इसका मुंह में मैं जवाब बहुत बोल्ड और फेंक देता हूँ। मैंने जान बनते हुए कहा, हाँ पूछो। वो बोले, मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं। मैंने सर झटक कर बेकल्पी से कहा, मैं एक हैप्पीली मैरिड बंदा और अपने ज़वाजी ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूँ। वो बिल्कुल इसी हशाश अंदाज में बोली, फिर ये सब क्या है? इतनी देर में वेटर कॉफ़ी की दो मग हमारे सामने रख चुका था और उसके बकफ पर कॉफ़ी क्रीम से दिल बना हुआ था और मेरे कप पर तीर कमान। लिहाजा मैंने कुछ वक्त से कहा, मैं अपनी तन्हाई को दूर करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, अपनी तन्हाई बांटना चाहता हूँ। बच्चे जवान हो रहे हैं इस वक्त, शादी अफोर्ड नहीं कर सकते। ICS की खाली निगाहों से तंजिया लहजे में कहा, मुझे इसी की उम्मीद थी। हर तरह की इस तरह की लड़की शुरू में ऐसे ही रवैया रखती है, फिर आसानी और पैसे में घूमकर भूल मिल जाती है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालती और बोली, शायद हम वाकई कंजरिया। जब से तलाक लेकर आई हूँ हम नौजवान बड़ा, हत्ता के बूढ़ा भी मेरे आने जाने और मिलने मिलाने पर नजर रखे हुए है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी शरीफ मोहल्ले में कोई फाहिश आ जाए तो पूरे मोहल्ले का मरकज निगाह वो घर बन जाता है। कोई मेरे वालिद की गरीब तो कोई मेरे बैंक के काम निपटाने की कोशिश कर रहा है, कोई सेल्फ प्लान और पिक टॉप की दावत दे रहा है, मगर इसके बदले इज्जत नहीं, कीमत देना और लेना जानता है। आप थोड़े अलग लाख हो, आपका तरीके वारदात तो हज़ारा प्रोफेशनल है। नहीं नहीं, तुम गलत। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। बोली, जानते हो हमारे मौसम की मुनाफिकत, जब मेरा निकाह हुआ था ना तो मुझे शोहर से मिलने की पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जब मंगनी हुई थी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मिलने का मौका दिया गया था ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। निकाह के बाद 1 साल तक मुझे मेरा खावन छुप छुप कर मिलने पर मजबूर करता रहा, जबकि मैं उसकी मनकूवत इसी छुपन छुपाई ने आखिर में रुस्सत करवाई, जिसका नतीजा आज मैं इस इल्ज़ाम के साथ गुजार रही हूँ कि तुम्हें आग लगी हुई थी। मालूम कहाँ जाती रही हो। हालांकि मेरे खावन मेरी जिंदगी का पहला और शायद आखिरी शास्त्र निकाह था, मेरी प्रिंस असलम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म ना। उसने अजीब सवाल की नजरों से मुझे देखा। मैं इस बात में सर हिलाए बाएं नारे से पर बोली, मैं हिंदी रुखसती वाइट माजा हिंदुआन या मशरक के रस्म रिवाज ना हूँ। मैंने उसके साथ कुछ लम्हे गुजारना पसंद आता। फिर ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि वह लड़की अपने खावन से नहीं मिल सकती जब तक हिंदुआन तरीके से उसे रुखसत ना किया जाए, और खावन जोशी जवानी में से कहीं चोरी छुपे मिलने पर मजबूर ना करे। ये तो माशूक की जो रवाज है ना। मैंने कॉफ़ी में शक्कर मिलाते हुए कहा। अचानक वो विपत गई और तकरीबन चिल्लाते हुए बोली,
مسٹریس کا مطلب ہمارا معاشرہ عورت کو کنجری بنا رہا ہے. تم سب اپنی مرضی سے ایک نوجوان بچی کا استحصال کر رہے ہو. سنو، قرآن میں نکاح کے ساتھ رخصتی نہیں ہے، بھلے 3 یا 4 نکاح ہو جائے. جب نکاح ہوا عورت اس مرد کی ہو گئی. لیکن اسی قرآن میں عورت کی رخصتی کا لفظ طلاق کے وقت استعمال کیا ہے کہ سو عزت سے رخصت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں کوئی غلام باندھی بھی کنجری نہیں کہلاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی اگر اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا تو اس کی عزت سے، نکاح سے زیادہ عزت سے رخصتی کرتا. اس کی اتنی اچھائیاں بیان کرتا کہ ابھی اس خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسری صحابی کا بیاہ میں نکاح آ جاتا اور وہ عورت پھر ایک عزت دار اور گھردار بن جاتی. ایسا اس معاشرے کی تعلیم نہیں تھی کہ جو طلاق دے رہے ہیں وہ گلے میں ڈول ڈال کر اس خاتون کی کردار کشی کرتا پھرے. وہ حیرت سے بیٹی دفنا دیتے مگر بے سے اسے کنجری مشروع نہ کرتے. اگر ان کے سامنے کوئی عورت سر جام پر آ جاتی تو وہ اسے محسنات یعنی عزت دار خاتون کا درجہ دے دیتے. تم لوگ منافق سوائے اپنی بہن بیٹی کے باقی ہر عورت فحشہ ہے تمہاری نظر میں. اپنے منہ کے کتوں کو لگام دو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری منہ کی کمائی سے تم سب کے گھر ایک کنجریاں بے وجہ سے خود بیگم نہ ہو کہ اس کے بھائی یا باپ کے کیے کا پل ہے. اس کے بھائی باپ کے لیے دنیا کے ہر گناہ طلاق یا بیوہ کیس ہے. لہٰذا قصبی ہے، لہٰذا قدرت کی لاڈی بے آواز ہے. لیکن عورت کب تک اپنے ناکردہ گناہ کا وبال اپنے کندھوں پر اٹھائے گی؟ اس لیے تو اللہ نے کہا نہ قیامت اس لیے آئے گی کہ وہ مظلوم گڑی ہوئی لڑکی سے پوچھ سکے کہ تیرا جرم کیا ہے، وہ تجھے گاڑ گیا. کاش تم میں مجھ میں اپنی جوان بیٹی کہتے کہ کیسے اس کی مجبوری کا فائدہ ایک بیٹیا اٹھا رہا ہے. یہ کہتے ہوئے اس کے دو آنسو اس کی ناک سے بہتے ہوئے اس کی کوکھیوں میں بنے دل کے درمیان گرے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے سر کو جھکا لیا. مجھے نہیں معلوم وہ کب گئی. جب ویٹر آیا اور کپ اٹھانے لگا تب نہ جانے کیوں میں نے اسے روک دیا. اس کے کپ میں بنے دل میں چپ وہ 2 قطرے بھی اپنے نشان چھوڑے ہوئے تھے. میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی آ گئی. میں نے ویٹر سے کہا مجھے 2 کپ پیک کر کے لا دو اور بل میں یہ پیسے لگا لو. ویٹر بولا سر بل تو میڈم پے کر گئی. میں نے چونک کر اسے دیکھا. اس نے آنکھیں جھکا دی. اچھا کب تو پیک کر دو. میں کپ لے کر گاڑی میں آ گیا. اس نے آخری الفاظ مجھے رات بھر سونے نہیں دیا. میں سوچتا رہا میرے مال کو اگر کوئی ایسے ڈورے ڈالے اور وہ بھی اس طرح کسی کے ہاتھوں خراب ہو جائے. مجھے چڑچڑی آ گئی. میں نے کپ کو لوٹ سے دھونے لگا لیکن اس کے آنسو گہرے ہوتے جاتے اور نہ چلے جاتے. میں ان تو سالم کی صورت کے قریب نہ جا سکا. شام کو جب میں واک کر کے آیا تو گھر میں کہما گہمی تھی. میں نے پوچھا یہ باغ دوڑ کیسی ہے تو وہ مسکرا کر بولی ہماری مال کو کچھ لے بیچنے آ رہے ہیں. میں حالت غیر ہو گئی. میں بھاگ کر اپنے کمرے کی الماری کی طرف گیا اور جب کپ نکالا تو وہ میں چیخ پڑا. نازو خدا کا واسطہ دیا کہ صاف ہو جا. میری بیٹی کا گھر بسنے والے بہت سب سخت ہوتے جا رہے تھے. اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں ظہیر کے قرضے اس کی بیٹی سے معافی مانگ. میں اسی حالت میں اس کے گھر کی طرف دوڑا. ظہیر گھبرا گیا. وہ باہر نکلا. خیر تو ہے شاید تم اتنے حیران ہو. ہاں تمہاری بیٹی کا ہے، شمائلہ کا ہے. کیوں؟ ظہیر نے چونک کر پوچھا. اسے تو یاد و سوال ہو گئے. وہ جرمنی چلی گئی ہے. کہتی تھی کہ مجھے اس معاشرے میں نہیں رہنا. ظہیر اسے خدا کے لیے کہو مجھے فون کرے. مجھے بہت ضروری کام ہے. اس سے اچھا سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. میرے بھائی مجھ پر ایک احسان کر دو. اسے کہو مجھے فون کر دے. اچھا یار تم پریشان مت ہو، کر لے گی. صبح ضرور کر لے گی. پتہ نہیں کبھی آنکھوں میں پانی اور کبھی مالکے کی تصویر آتی جاتی رہی. رات دیر سے کرایا اور پتہ نہیں کب سو گیا. دوپہر کے قریب بیگم نے آ کر جگایا. رات آپ کہاں تھے؟ لڑکے والے آپ سب سے ملنا چاہتے ہیں. میرا دل جیسے پکڑا گیا. کیوں؟ یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کمال کرتے ہو. لڑکی کے باپ کو یہ کیا بیوقوفی ہے؟ بیگم خفا ہو گئے. اچھا سنو وہ شمائلہ تھی نا ظہیر صاحب سے بیٹی. میں چونک پڑا. ہاں کہا ہے وہ؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے ایک سانس میں پوچھا. ارے کہیں نہ آئی آج اس کی ویڈیو کال آئی کہ اسے پتا تھا کہ ہماری مالکہ کا رشتہ ہونے جا رہا ہے تو بہت سی دعائیں دے رہی تھی اور آپ کو بھی سلام کر رہی تھی کہ انکل کو میری طرف سے السلام علیکم کہیے گا. جیسے یہ پیغام سنا میں اپنی الماری کی طرف دوڑا. وہ کافی کا کپ نکالا. اس نے دیکھا تو شفاف کپ میں 2 موتی کے پھول پڑے تھے. بیگم نے چونک کر پوچھا اس میں یہ پھول کہاں سے آئے؟ میں نے گہری سانس شگن کے لی اور اسے کہا یہ میری بیٹی کے شگن کے پھول ہیں. اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو اور بھی اسی طرح کی مزیدار سبق آموز واقعات اور کہانیاں پڑھنے کے لیے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن